السلام علیکم یارس، کاورز کی تعبیر میں آج میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ ہے سورہ بقرہ کا وظیفہ۔ سورہ بقرہ کی یہ جو لاسٹ 2 آیات ہیں ان کا بہت ہی مجرب اور بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے۔ آپ نے سورہ بقرہ کی ان 2 آیات کو بس یاد کر لینا ہے اور اپنے روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تمام مشکلیں، تمام حاجات جو بھی ہیں آپ کی مشکلیں دور ہو جائیں گی، تمام حاجات، تمام دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ بس آپ نے اسے رات کو سونے سے پہلے لازمی پڑھنا ہے اور اپنے اوپر، گھر کے اوپر دم کر دینا ہے، بچوں کے اوپر دم کر دیں۔ انشاءاللہ شیطانی چیزوں سے بھی آپ کا گھر محفوظ رہے گا اور برکتیں بھی آپ کے گھر پہ نازل ہوں گی۔ سورہ بقرہ اور اس کی لاسٹ 2 جو آیات ہیں ان کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے ان 2 آیات کو پڑھ لے اس کے لیے یہ آیات کافی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخر کی جو یہ 2 آیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے ہمارے لیے۔ حدیث میں موجود ہے ان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ 2 آیات عرش کے خزانے سے دی ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ حفاظت اور برکت میں بہت ہی مجرب ہیں یہ۔ جو شخص روزانہ یہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت فرماتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت آخری آیات میں مومن کی دعا ہے ربنا لا تؤاخذنا، اور حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا ہے۔ آج میں آپ کو تمام فضیلتیں سورہ بقرہ کی ان آخری 2 آیات کی بتا چکی ہوں۔ آئیے اب آپ کے ساتھ ان 2 آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔